بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ تازہ خبریں تو بہت ہیں، انبار لگ گیا ہے، لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے مقدر اور نصیب کے فیصلے دبئی میں ہوں گے۔ یہ آخری مرحلہ ہوگا جس میں فیصلہ ہوگا کہ انتخابات کب ہوں گے، 90 دن کے بعد ہوں گے یا 60 روز کے بعد ہوں گے۔ پاکستان کا نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اس نگران حکومت کو کیا اسی مدت میں ختم ہونا ہوگا یا یہ لمبا عرصے کے لیے ہوگی۔ یہ سارے معاملات دبئی میں ایک بہت بڑی بیٹھک لگنے کو ہے، جس میں میاں محمد نواز شریف اور آصف زرداری، بلاول بھٹو اور بہت سارے ان کے رفقا دبئی پہنچ چکے ہیں، اور کسی وقت بھی اس بیٹھک کا آغاز ہو جائے گا۔ یار، یہ ملک کتنا بدنصیب اور کتنی بدنصیب قوم ہے کہ جس کے فیصلے کبھی لندن میں ہوتے ہیں اور کبھی امریکہ میں، کبھی جرمنی میں اور کبھی بھارت میں۔ اور دبئی تو ایسا ہے کہ ان کے لیے پاکستان کا ایک دوسرا حصہ بن چکا ہے۔ جو اٹھتا ہے، جو سیاستدان کو غشی پڑتی ہے، وہ دبئی چلا جاتا ہے۔ خدا کا خوف کریں اور پاکستان کے فیصلے پاکستان کی سرزمین پہ کریں۔ کیوں کہ اس قوم کے فیصلے ہیں، اس ملک کے فیصلے ہیں۔ عوام میں بیٹھ کر کریں پاکستان کے مقدر کے فیصلے۔ آپ اٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، دبئی پہنچ جاتے ہیں، اور پاکستانی قوم کی نظریں دبئی پہ لگ جاتی ہیں۔ ہمارے چینل، ٹی وی، اخبارات دبئی کی طرف اپنے منہ گھما دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ یار، پاکستان کو بخش دو اب تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان نگران وزیر اعظم پر اتفاق ہو جائے گا؟ کیونکہ اس کے اندر دوسرا سیاسی گروہ بہت مضبوط ہے، جسے مولانا فضل الرحمان کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ MKM، نیشنل عوامی پارٹی، اور بہت ساری پارٹی ہیں۔ اگر آپ نے نگران وزیر اعظم کا فیصلہ کرنا تھا تو پاکستان کی سرزمین پہ کرتے اور اپنے ساتھیوں کی مشاورت سے کرتے۔ یہ کیا ہوا؟ آپ کو تو اس مشاورت میں اپوزیشن کو بھی شریک کرنا ہے۔ یار، اپوزیشن کے علاوہ پاکستان میں عمران خان موجود ہے، اس کی طاقت موجود ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ایک سروے کے مطابق عمران خان کا ووٹ چاروں صوبوں میں موجود ہے، اور اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، اگر وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں تو وہ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ بھئی، اگر عمران خان جیل میں ہو، ریل میں ہو، اپنے گھر بٹھا دیں، نظر بند کر دیں۔ اگر آپ آنے والے انتخابات میں ان سے یا ان کے سیاسی لوگوں سے مشاورت نہیں کرتے تو انتخابات نہیں ہوں گے۔ ان انتخابات کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ جب تک عمران خان کی مشاورت اس میں نہیں ہوگی، پاکستان میں انتخابات نہیں ہو سکتے، نگران حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ ان ساری باتوں کا علم جب تمام سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کو ہے، تو اس سے نظریں کیوں چرائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، اس وقت بہت سارے لوگوں کا نگران وزیر اعظم کے نام پر نام آ رہا ہے، لیکن کیا اس نگران وزیر اعظم کے لیے عمران خان کی اتنی بڑی پارٹی ہے، ان سے مشاورت کی گئی ہے؟ یار، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ موجودہ سیاستدان پاکستان کو کس امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مشاورت کے بغیر نگران حکومت قائم ہوگی؟ یہاں انتخابات ہو سکیں گے؟ نہیں۔ اسی لیے
दुबई में बैठी हुई क़यादत को चाहिए कि होश के नाखून लें, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करें। हां, एक बात जरूर है कि IMF के मुआहदे को अगले 90 रोज तक लेके जाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए अब तक की इतलात के लिए आसफ जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाने का फैसला किया है। क्या इस फैसले को दूसरे सियासी गिरोह कबूल करेंगे? उनसे मुशावरत की गई है? नहीं। इसलिए माजरत के साथ मैं ये कहूंगा कि अगर इमरान खान और उसकी पार्टी आपकी मुशावरत में शामिल ना हुई तो आइंदा निगरान हुकूमत, आइंदा इंतखाबात और आइंदा तमाम मामलात को इमरान खान की पार्टी तस्लीम नहीं करेगी और मुल्क में एक नया बहरान पैदा होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा। खुदा हाफिज।